بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے حضرت بلال حبشی کے بارے میں۔ حضرت بلال حبشی ایک بہت بڑے صحابی تھے۔ ان کے والد کا نام ربا ہے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور مکہ میں ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف نے ان پر طرح طرح کے ظلم کیے، پر یہ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی رقم اور ایک غلام دے کر آزاد کروایا۔ یہ آگے چل کر مسجد نبوی کے مؤذن ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی کے ایک اذان سے پورا مدینہ شہر رونے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال پورے مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ کیا کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ مجھے بھی دکھا دو۔ اور پھر کہنے لگے، مدینے میں اب میرا رہنا دشوار ہے۔ وہ شام کی سحر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے مجھے ملنا چھوڑ دیا، کیا تمہاری میری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ جب بلال خواب سے بیدار ہوئے تو اونٹ پر سوار ہو کر یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال حبشی شدت غم کی وجہ سے زمین پر گر گئے اور رونے لگے۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت امام حسن اور امام حسین نے اذان کی فرمائش کی تو آپ نے مسجد نبوی میں اذان دی اور زمانے نبوت کی بلال کی اذان کی آواز مدینے میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا، یہاں تک کہ پردہ نشی عورتیں بے قراری سے اپنے گھروں میں سے باہر نکلی اور ہر چھوٹا بڑا دور نبوت کی یاد سے بے قرار ہو کر کے زور و قطار سے رونے لگے۔ چند دنوں میں ہی مدینہ منورہ میں رہ کر آپ ملک شام چلے گئے۔ پھر 20 ہجری میں 63 برس عمر میں پا کر شہر دمشق میں وصال پایا اور باب السریر میں مدفن پائی۔ بعض مہاجرین کا کہنا ہے کہ شہر حلب میں آپ کا وصال ہوا اور باب الارمین میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ سبحان اللہ۔